ہمارے ہاں 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم الشان شہادت ہے کہ آپ نے اور آپ کے خاندان نے کربلا کے میدان میں حق و صداقت کا علم لہراتے ہوئے آپ نے اور آپ کے خاندان نے کربلا کے میدان میں کربلا کے ریزگاروں کو اپنے خون سے رنگین کر دیا۔ آپ کی شہادت ایک عظیم الشان شہادت ہے، لیکن 10 محرم الحرام کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ ایک تعظیم اور تکریم کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا، زمین و آسمان کو وجود عطا فرمایا، جبرائیل امین اور فرشتوں کو وجود عطا فرمایا۔ 10 محرم الحرام کو اللہ قیامت قائم کرے گا، اس کائنات کو ختم کر دے گا، اس کے وجود کو ختم کر دے گا۔ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب آپ نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ نے آپ کو زمین پہ اتار دیا، کئی سال تک توبہ کرتے رہے۔ یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ نے ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو قیامت خیز طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ آپ کی کشتی کو یوم عاشورہ کے دن اللہ نے طوفان سے بچا لیا۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت و تکریم سے نوازا اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم الحرام کے دن یوم عاشورہ کے دن آپ پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ جب آپ کئی سال تک یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر آپ نے اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر لیا تھا، اللہ نے یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس عطا کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے 10 محرم الحرام کو نجات عطا فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائی، موذی مرض سے نجات عطا فرمائی۔ بیماری کی وجہ سے آپ کا جسم گل سڑ چکا تھا، یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس موذی مرض سے ایوب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے 10 محرم الحرام کے دن قبول فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں نے جب آپ کو صلیب پہ چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ 10 محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے، یہ تعظیم اور تکریم کا دن ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن حضرت عثمان کا نکاح حضور کی شہزادی ام کلثوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا ہے۔ میرے دوستو، 10 محرم الحرام کو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر منانا اور اس طرح منانا کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شہادت ہوئی تھی، یہ دن اس وجہ سے تعظیم اور تکریم کا دن ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت پہلے سے ہے،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو توبۃ النصوحہ قرار دیا ہے. جو اس دن روزہ رکھتا ہے، جو اس دن اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح اللہ نے پہلی قوموں کے گناہوں کو معاف فرمایا، اس دن توبہ کرنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اسی طرح معاف فرما دیتا ہے. اور جو اس دن اپنے خاندان پر ان کا رزق وسیع کرتا ہے، دسترخوان وسیع کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر ان پر رزق کی فراوانی کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارا سال اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق کو بڑھا بھی دیتے ہیں. اس لیے یوم عاشوراء کے دن ہمیں اس طرح منانا چاہیے جیسے حضور نے منایا. میں کہ پتہ نہیں کون آ گیا.